دعا ایک ایسی قوت ہے جو تقدیر کو بدل دیتی ہے، مصیبت مٹا دیتی ہے، مشکل کو آسان کر دیتی ہے۔ تقدیر اللہ کے اختیار کے پردے میں ہے، اس لیے اللہ جو چاہتا ہے مٹا دیتا ہے اور جو چاہتا ہے قائم کر دیتا ہے۔ اللہ کے ساتھ جڑے رہیں، اسے پکارتے رہیں۔ جب نہ ملنے کا خوف ستانے لگے تو یقین سے دعائیں مانگنا۔ جب صبر نہ آ رہا ہو تب جانماز اٹھا کر اس پر خوب رونا۔ جب ہمت ہار ماننے لگے تب سجدوں میں اس سے ڈھیر ساری باتیں کرنے لگنا۔ جب سکون نہ پہنچ پا رہا تو تہجد پڑھنا۔ جب اس تسلی سے ملتا دیکھنا چاہ رہے ہو تو قرآن کو پڑھ لینا۔ جب انتظار نہیں کر پا رہے ہو تو بس اس کے کن ہونے کا انتظار کرنا۔ جب وہ مشکل وقت لاتا ہے تو راستہ بھی بنا دیتا ہے اور دکھا بھی دیتا ہے، مگر اس عمل کو بے حد صبر درکار ہوتا ہے۔ کن سے فیکن تک کا سفر نہایت طویل ہوتا ہے، مگر جب انسان یہ سفر طے کر لیتا ہے تو غم مختصر رہ جاتا ہے۔ پرانے وقتوں میں جب مسافر سفر کے لیے نکلتے تھے تو وہ اپنے سامان سواری اپنی عقل کو ساتھ رکھتے ہوئے بھی ان پر بھروسہ رکھ کر نہیں نکلتے تھے، وہ صرف اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھتے تھے۔ طوفانوں کے باوجود وہ اپنی منزل پر پہنچ جاتے تھے، وہ سمندر کا سفر ہوتا تھا یا میدانوں کا، وہ جنگل کا سفر کرتے یا پھر پہاڑوں کا، وہ ہر مشکل سے نکل جاتے تھے۔ ہم نے زندگی کے اس سفر میں اللہ پر بھروسہ چھوڑ دیا ہے، ہم نے پورا اللہ ہی چھوڑ دیا ہے۔ اللہ کو تھام لیں، کیسی ہی مشکل ہے، کیسی ہی صورتحال ہے، اس پر کامل بھروسہ رکھیں، وہ آپ کا بھروسہ بکھرنے نہیں دے گا۔ مایوس ہو جانا انسانی فطرت ہے، یقین حاصل کر لینا انسانی فضیلت ہے، اس لیے مایوسی اور یقین میں سے ہر بار یقین کو چنیں، یقین کا ہاتھ تھامیں، یقین کو چانس دیں، کوشش کبھی نہ چھوڑیں، وہ دعا کی صورت میں ہو، دوا کی یا پھر سعی کی، مشکل میں مسلسل سعی کریں، کیونکہ سعی ہر دھنور میں سے نکال کر لے جاتی ہے اور ہر طوفان تھما دیتی ہے۔ کوئی سفر ایسا نہیں ہوتا جسے منزل نصیب نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ اپنے صابر اور مومن بندے کے درجات بلند کرنا چاہتا ہے، چنانچہ اللہ تعالیٰ اسے مصیبت میں مبتلا کرتا ہے تاکہ وہ اللہ تعالیٰ کی آزمائش پر راضی ہو اور صبر کرے۔ نتیجے میں اللہ تعالیٰ اسے آخرت میں صابرین کے اجر سے نوازے اور اپنے ہاں اسے کامیاب لوگوں میں لکھ دے۔ وہ جس کا نام یا صبور ہے یعنی صبر دینے والا، پھر وہ کیسے تمہیں تڑپتا ہوا چھوڑ سکتا ہے؟ وہ جس کا نام ہی العلیم ہے یعنی جاننے والا، پھر وہ کیسے تمہارے دل کی کیفیات سے بے خبر ہو سکتا ہے؟ وہ جس کا نام ہی الرافع ہے یعنی بلند کرنے والا، پھر وہ کیسے تمہیں گرا رہنے دے سکتا ہے؟ وہ جس کا نام ہی القادر ہے یعنی قدرت والا، اس کے لیے پھر تمہارے ہر گماں کو حقیقت میں بدلنا بھلا کیا مشکل؟ تمہارا کام ہے بس آنکھیں بند کر کے اس پر کامل یقین کر لو اور پھر اس کے معجزات دیکھو۔ ہماری زندگی میں کبھی کبھار اندھیروں کا آنا ضروری ہے، اس کے بعد ہی ہمیں اجالوں کی قدر معلوم ہوتی ہے۔ اندھیرے ہی ہوتے ہیں جو ہمیں خود سے پہچان کرواتے ہیں، ان اندھیروں سے ہی ہم خود سے لڑنا سیکھ پاتے ہیں۔ اندھیرے ہی ہوتے ہیں جو ہمیں اپنے رب سے ملنے کا موقع فراہم کرتے ہیں۔ یہ اندھیرے نہ ہوتے تو ہم کبھی جان نہ پاتے کہ ہمارے اپنے کون ہیں اور پرائے کون۔ دنیا میں جس طرح ہر چیز وقتی ہے، اسی طرح یہ اندھیرے بھی وقتی ہوتے ہیں۔ ہمیں بس اپنے رب پر اعتماد ہونا چاہیے کہ ہمارا رب دن کو رات میں، موسم گرما کو موسم سرما میں بدلتا ہے تو وہ اندھیروں کو اجالوں میں، غم کو خوشیوں میں، مشکلات کو آسانی میں بدل سکتا ہے۔ پھر ہمیں گھنے اندھیروں میں بھی روشنی کی کرنیں دکھائی دیتی ہے اور بے حد سکون ملتا ہے۔ سورہ سجدہ میں فرمایا گیا ہے کہ اللہ وہ ہے جس نے آسمان اور زمین کو اور جو کچھ بھی ان کے درمیان ہے سب کو 6 دن میں پیدا کر دیا۔ تو پھر تمہیں کیوں لگتا
وہ آسمان سے لے کر زمین تک ہر کام کی تدبیر کرتا ہے۔ تمہارے نزدیک جو 1000 برس کا کام ہے، اللہ کے لیے وہ ایک لفظ کن کی بات ہے۔ کائنات جو بھی کہے اپنا یقین پختہ رکھو، کیونکہ یقین والوں کے لیے وہ قرآن میں فرماتا ہے کہ اگر اللہ کی مدد تمہارے ساتھ ہے تو تمہیں کس کی مدد کی ضرورت نہیں۔ اگر اللہ تمہیں تھام لے تو کس کی اتنی ضرورت کہ